نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے جو میں سامنے آپ کے پیش کرنے والا ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اور گناہ بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے
اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اس سے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کے نکلا تو بیوی نے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کے چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ کلبی روتے جاتے اور واقعہ سناتے جاتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ ایک مقام پر جا کے میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے باپا دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا اور وہ قبر میں گر گئی
اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے انتہائی روئے، اور یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا اور حضرت دحیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دحیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ملتی ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ملتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت، اور جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس لیے محترم ناظرین، بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت میں سے ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، واقعہ اتنا دل ہلا دینے والا تھا کہ جذباتی ہو گیا میں، جس کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، یہ بہت پیاری ہوتی ہیں، گھر میں رونق ہی بیٹیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سن لی کہ جس نے 2 بیٹیوں یا 3 یا 4 جتنی بھی بیٹیاں ہوں تو ان کی اچھی طرح سے کفالت کی، ان کو پرورش کی، اچھی طرح سے پڑھایا لکھایا اور پھر ان کی شادیاں کی، اپنے گھر بھیجا، تو قیامت کے دن اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا گھر ہوگا۔ کتنی بڑی یہ سعادت ہے کہ ساتھ پھر گھر بھی ایسا ہوگا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اس پہ جو ہے بچیوں کی خوب پرورش کریں، ان کو خوب پڑھائیں اور ان کی جو ہے اچھی سے پرورش کر کے ان کی شادیاں کریں، اور اللہ ہمیں بچیوں سے، بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں۔ یہ بہت پیاریاں ہوتی ہیں، گھر میں رونق ہی بچیوں کی، بیٹیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔